السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ بچے کی پیدائش پر اس کے کانوں میں اذان کب اور کیسے دی جائے، اور حجامت کب کروائی جائے، بچے کو گٹی کب دی جائے اور عقیقہ کب کیا جائے۔ تو نومولود کے متعلقہ جمی مسائل کے بارے میں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں اپنے سوال میں جواب سینڈ کروں۔ اولاد کی نعمت ایک عظیم نعمت ہے جس پر بندے کو اللہ رب العزت کا شکر بجا لانا ضروری ہے۔ جو شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے شکر کی قدر کرتے ہیں۔ شکر یہی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ نے جو اولاد عطا کی ہے اس کے تئیں اللہ تعالیٰ کے بتائے گئے احکامات کا لحاظ رکھے۔ سب سے پہلا اس سلسلے میں جو کام کرنے والا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ نومولود کی مبارکباد دینا۔ نومولود کے والدین، رشتہ دار اور اقارب کو مبارکباد دینا مستحب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو ان الفاظ میں خوشخبری دی، فبشرناہ بغلام حلیم، کہ ہم نے انہیں ایک بردبار بچے کی بشارت دی۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے ہاں ایک مجلسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو ایک شخص نے اسے ان الفاظ سے مبارکباد دی کہ تجھے شاہ سوار بیٹا مبارک ہو۔ اس پر حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا کہ تجھے کیا معلوم کہ وہ شاہ سوار ہوگا، ممکن ہے کہ وہ بڑائی یا درزی ہو۔ تو اس شخص نے عرض کیا کہ پھر میں کن کلمات سے مبارکباد دوں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تم یہ کلمات کہو، شکرت الواہب وبورک لک فی الموہوب وبلغ اشدہ ورزقت برہ، کہ تو عطا کرنے والے کا شکر ادا کر، عطا کردہ بچے میں تیرے لیے برکت ہو، یہ اپنی جوانی کو پہنچے اور تجھے اس کا حسن سلوک نصیب ہو۔ ایوب سختیانی رحمہ اللہ جب کسی نومولود کی ولادت پر مبارکباد دیتے تو یہ کہتے، جعلہ اللہ مبارکا وعلیک وعلی امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ اسے تیرے لیے اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے۔ دوسرا کام ہوتا ہے بچے کی ولادت کے بعد نومولود کے کان میں اذان دینا۔ نومولود کے کان میں اذان دینا سنت ہے۔ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذن فی اذن الحسن حین ولدتہ فاطمہ، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب حضرت حسن کی فاطمہ کے ہاں پیدائش ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن کے کان میں اذان دی۔ تیسرا کام ہے کہ نومولود کو گٹی دینا اور اس کے لیے خیر و برکت کی دعا کرنا۔ نومولود کی ولادت کے بعد بچے کو گٹی دینا اور اس کے لیے دعا کرنا سنت اور مستحب عمل ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نومولود بچے لائے جاتے تو آپ ان کے لیے برکت کی دعا کرتے اور انہیں گٹی دیتے تھے۔ ایسے ہی بخاری اور مسلم میں مروی ہے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب انہوں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنم دیا تو وہ انہیں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں رکھا۔ آپ نے کھجور منگوائی، اسے چبایا، پھر بچے کے منہ میں لعاب ڈالا۔ چنانچہ سب سے پہلی چیز جو ان کے پیٹ میں داخل ہوئی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب تھا۔ اس کے بعد آپ نے انہیں کھجور کی گٹی دی اور ان کے لیے برکت کی دعا کی۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ چوتھا کام ہے نومولود کا عقیقہ کرنا۔ تمام محدثین، فقہائے امت اور جمہور اہل سنت کے نزدیک عقیقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، ہر بچے کے ساتھ عقیقہ ہے تو اس کی طرف سے خون بہاؤ، یعنی کہ عقیقہ کرو، اور اس سے میل کچیل دور کرو، یعنی کہ اس کے سر کے بال مونڈ دو۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ اپنے عقیقے کے ساتھ گروی ہے، 7ویں دن اس کی طرف سے جانور ذبح کیا جائے، اس بچے کا سر منڈوایا جائے، اس کا نام رکھا جائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکے کی طرف سے 2 ہم مثل بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری ذبح کی جائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی فرماتی ہیں، نبی علیہ السلام نے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرف سے 7ویں دن 2 بکریاں ذبح کی اور ان دونوں کا نام رکھا اور ان دونوں کے سر سے میل کچیل کو دور کیا، یعنی کہ ان کا سر منڈوایا۔ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے نام سے ذبح کرو اور کہو، بسم اللہ اللہم منک و الیک ہذہ عقیقۃ فلان،
کہ جاہلیت میں لوگ عقیقہ کے جانور کے خون کو ایک کپڑے میں بھگو دیتے تھے اور بچے کا سر منڈوانے کے بعد اسے اس کے سر پر رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خون کی جگہ بچے کے سر پر خوشبو رکھنے کا حکم دیا۔ بہقی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ ایسے ہی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین کی طرف سے ایک مینڈا ذبح کیا عقیقے کے طور پہ، لیکن نسائی کے الفاظ اس طرح ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف سے دو مینڈے ذبح کیے تھے۔ ایسے ہی ایک کام جو اس کے علاوہ کرنے والا ہے 5ویں نمبر پہ، وہ ہے نومولود کے سر کے بال منڈوانا۔ بچے کی ولادت کے 7ویں دن بچے کے بال مونڈنا ایک مستحب عمل ہے۔ اس سلسلے میں سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بچے کے ساتھ عقیقہ ہے، لہٰذا اس کی طرف سے خون بہاؤ اور اس سے میل کچیل دور کرو، یعنی کہ اس کا سر منڈواؤ۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اس کے بعد جو کام کرنے والا ہے وہ ہے ختنہ کروانا بچے کا۔ نومولود کا ختنہ کروانا ایک سنت عمل ہے۔ اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں: ختنہ کروانا، زیر ناف بال مونڈنا، بغلوں کے بال اکھاڑنا، مونچھیں کم کرنا اور ناخن ترشوانا۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی مسلمان ہوتا تو اسے ختنہ کروانے کا حکم دیتے۔ اسی سلسلے میں ایک اور وضاحت بھی ہے کہ ختنہ کروانے کی عمر کیا ہے۔ اس سلسلے میں علماء نے بلوغت سے پہلے تک ختنہ کرنے کی اجازت دی ہے اور بلوغت کے قریب کے وقت ختنہ کرنے کو افضل اور مستحب بتایا ہے۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کی کیا عمر تھی؟ انہوں نے کہا کہ اس وقت میرا ختنہ ہو چکا تھا، اور اس زمانے میں صحابہ اس وقت تک آدمی کی ختنہ نہیں کرواتے تھے جب تک کہ وہ بلوغت کے قریب نہ پہنچ جاتا۔ صحیح بخاری کے یہ الفاظ ہیں۔ 7ویں نمبر پہ نومولود کا نام رکھنا۔ یہ بھی مستحب ہے کہ بچے کی پیدائش کے 7ویں دن اس کا اچھا نام رکھا جائے، کیونکہ 7ویں دن تک ماں باپ کو یا بچے کے دیگر سرپرست حضرات کو نام پر غور و فکر کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ اپنے عقیقے کے عوض گروی ہے۔ 7ویں دن اس کی طرف سے جانور ذبح کیا جائے، اس کا سر منڈوا جائے اور اس کا نام رکھا جائے۔ یہ بھی صحیح روایت ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ پہلے دن یا 7ویں دن تک کسی بھی دن رکھا جا سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے صحیح مسلم میں کہ رات میرے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، میں نے اس کا نام میرے والد ابراہیم کے نام پر رکھا ہے۔ تو والد کے لیے ضروری ہے کہ بچے کے اچھے سے نام تجویز کرے۔ بعض نام رکھنا مستحب ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ سب سے افضل نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، اور وفا شعار نام حارث اور حمام ہے۔ ایسے ہی آپ نے فرمایا کہ میرے نام پر نام رکھو لیکن میری کنیت پر کنیت نہ رکھو۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ دوسرے اس سلسلے میں وضاحت یہ بھی ہے کہ نیک باپ کے نام پر نام رکھنا۔ حدیث میں ہے کہ رات میرے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا تو میں نے اس کا نام اپنے والد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر رکھا۔ تو ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، میں اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کر آیا۔ یہ صحابی خود فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام ابراہیم رکھا، پھر اسے کھجور کی گٹی دی اور اس کے لیے برکت کی دعا کی اور میرے سپرد کر دیا۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب سے میرے بڑے بیٹے تھے۔ تو یہ نومولود کے بارے میں مختصر سے مسائل ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔